آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، بس لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیا۔ یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ ایک مسلمان کمیونٹی میں رہ رہے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی اسٹیٹ بنایا، مدینہ بھی اسلامی اسٹیٹ تھی، لیکن شروع میں تو مدینے میں بہت سے عرب تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت حضور تشریف لے گئے تو اس وقت ایک تو مسلمانوں کا گروہ تھا، دوسرا عرب کافروں کا گروہ تھا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور تیسرا گروہ یہودیوں کا تھا۔ یہ سب اکٹھے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ بالکل آخر میں یہ مسلمانوں کی بستی ہو گئی تھی۔ مکہ معظمہ میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، باقی سب کافر تھے۔ مدینہ منورہ میں بھی شروع میں صرف مسلمان نہیں تھے۔ فتح مکہ کے بعد اور یہودیوں کے اخراج کے بعد 2-3 سال میں ایک مسلمان کمیونٹی بن گئی۔ سختی کی بات ہو رہی تھی۔ لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ طاقت استعمال کرو، لیکن یہ غلط باتیں ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کے دل تبدیل نہ کر سکے، ان کے دلوں میں عبادت کا شوق اور نیک اعمال کا شوق پیدا نہ کر سکے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یعنی تبلیغ ہوئی ہی نہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے، اس وجہ سے مبلغ کو بہت متوکل ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ صرف ایک آدمی کو مسلمان بنا سکے یا اچھا مسلمان بنا سکے، یعنی وہ برا تھا اچھا ہو گیا، 1 کو 2 کو 5 کو 10 کو 50 کو 100 کو 10,000 کو یا 10 لاکھ مسلمان بنائیں۔ یہ چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم جو کام کرتے ہو اس کا نتیجہ تو بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی کا دل بدل جائے، اگر نہ بدلے تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک دوسری بات ہے جس کی وجہ سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صوفیوں اور اہل اللہ کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دل منور ہیں، نور سے پر ہیں، ان کا اثر ایسا ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف 10 آدمیوں کو مسلمان بنایا یا 10 آدمیوں کی اصلاح کی، یہ کیا ہے؟ وہ تو کروڑوں ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نور کا اثر ظلمات سے بہت زیادہ ہے۔ نور ہو تو ظلمات داخل نہیں ہو سکتے، لیکن جس وقت ظلمات ہوں تو نور کے تھوڑے سے اثر سے پوری وادی روشن ہو جاتی ہے۔ نور کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے 10 آدمیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، چاہے آپ کو نظر نہ آئے۔ آج کل لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ چاروں طرف اتنی خرابیاں ہیں، لوگ مغرب کی نقل کرنے لگے ہیں کہ یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ یہی شکل ہوتی ہے۔ آج کل شاید کچھ زیادہ ہے، جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، شیطانیت میں شدت ہو رہی ہے، لیکن کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر نور پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے زیر اثر ہیں انہیں کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ چاہے تو اسی وقت وہ اس چیز کو پھیلا دے۔ ظاہری حالات کا بدلنا تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے، یہ تو آسانی سے ہو سکتا ہے، ذرا سی دیر میں پھیلتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ دنیا کے اندر انقلابات کیسے ہوتے ہیں۔ کوئی ملک ایک طرح کا ہوتا ہے، کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اسے دوسری طرح کا بنا دیتا ہے۔ جیسے مصطفیٰ کمال آ گئے، آپ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، لیکن مصطفیٰ کمال کے آنے سے پہلے جو ترکی تھا سلطانوں کا ترکی تھا، پھر مصطفیٰ کمال کے بعد کا جو ترکی ہے اس میں کتنی تبدیلیاں ہو گئی ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسری جگہ ہے، تو دنیا میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ملک کا ملک بدل جاتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ خرابیاں تھیں، اب شاید بڑھ گئی ہوں، لیکن اس چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا کام کرنا چاہیے۔ اپنے زیر اثر جو لوگ ہوں ان کے اوپر اثر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن سب سے اولین فرض یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں، پھر دوسروں کی اصلاح کی باری آتی ہے۔ ساری دنیا کو درست کرنے چلیں تو پھر مشکل ہے، نہیں ہوگی۔ لوگ اسی غلطی میں ہوتے ہیں کہ کوئی ملک گیر یا عالمگیر تحریک چلائیں اور سب لوگ ایک دم صالح ہو جائیں۔ یہ تو کچھ خواب کی دنیا کی چیزیں ہیں۔ انسان کو کام کرنا چاہیے اور اللہ تعالی جتنی کامیابی دے اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ مبلغ کا کام ایسا ہے کہ ہمیشہ اس کے دل
دل میں ایک خواہش اور ایک تڑپ ہوتی ہے کہ لوگ اصلاح پذیر ہوں، لیکن وہ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ پھر بھی صبر کرنا چاہیے۔ صبر اور توکل بھی تبلیغ کے سلسلے میں بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم چشمے زدن میں دنیا کو اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو ہم ذرا سی دیر میں سب کو اچھا مسلمان بنا دیں گے۔